جب سام بن نوح بن تاریخ کی عرب و عجم میں کوئی اولاد نہ رہی، ان میں سے بعض لوگ تو طوفان نوح سے ہلاک ہو گئے اور بعض فرشتے کی آواز سے مرے۔ بادشاہ نمرود عجم کے ملک سے نکلا۔ اس کی بڑی قوت و حشمت و شوکت تھی۔ قوت لشکر کے سبب ملک شام میں سلطنت قائم کی۔ اس کے بعد ترکستان فتح کر کے اولاد یافس بن نوح کو اپنا فرما بردار بنایا۔ اس کے بعد ہندوستان میں آ کر اولاد حام بن نوح کو اپنا مطیع کیا اور ملک روم کو بھی اپنے قبضہ میں لے لیا اور تمام جہان مشرق سے مغرب تک اپنے قبضہ و دخل میں لے لیا۔ اس کے بعد کوفہ میں جا کر مقام کیا، اب جس کو بابل کہتے ہیں، وہیں تخت پر بیٹھا۔ ترکستان، ہندوستان، روم، مغرب اور مشرق سے خراج اس کے لیے آتا تھا۔ 1700 برس اس نے بادشاہی کی۔ بڑا متکبر تھا، کبھی آسمان کی طرف نظر نہ کرتا اور اپنی حاجت کو کبھی اللہ سے نہ مانگتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اور آسمان کا خدا کیا چیز ہے۔ خدا کی لعنت اس ملعون پر۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے اس وقت آسمان کی طرف نظر کی تھی جب یہ گدھے پر سوار ہو کر خدا کو تیر مارنے جا رہا تھا، اور تیر کمان میں لگا کر کہتا تھا کہ اگر آسمان میں دوسرا خدا ہے تو اسے تیر سے مار ڈالوں گا۔ اور جب وہ ملعون باہر نکلتا تو اس تخت کے چاروں پائے 4 ہاتھی کی پیٹھ پر رکھ کر بیٹھتا تھا۔ 400 کرسیاں اس کے تخت کے نیچے بچھی رہتی اور ہر کرسی پر جادوگر اور نجومی سب بیٹھتے اور امیر و حاجب اس کے گرد رہتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہفتے اقلیم کی بادشاہی صرف 4 شخصوں کو ملی اور ان چاروں کے برابر شہنشاہ کوئی نہیں ہوا، اور مسلمان ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذوالقرنین تھے، اور 2 کافر، ایک نمرود بن کنعان اور دوسرا بخت نصران، چاروں کو ہفتے اقلیم کی بادشاہی حاصل ہوئی تھی۔ ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا تھا اور تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھا۔ تقدیر الہی سے جادوگر اور نجومی سب سر اپنا جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔ نمرود نے کہا کہ آج تم کو کیا ہوا کہ دل گیر اور غمناک بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خدا تمہاری خیر کرے، ایک ستارہ عجیب فلک پر نظر آیا ہے کہ کبھی ہم نے نہ دیکھا تھا، آج مشرق کی طرف سے نکلا ہے۔ نمرود نے کہا کہ وہ ستارہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ تیری بادشاہی کو ختم کر دے گا۔ نمرود نے پوچھا کہ وہ لڑکا کب پیدا ہوگا؟ نمرود نے نجومیوں سے تمام تفصیلات حاصل کرنے کے بعد حکم دیا کہ تمام پیدا ہونے والے بچوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، جو نمرود کے چوبدار تاریخ کے بھائی آزر کی بیوی تھیں، نمرود کے خوف سے اور بچے کی محبت سے گھر سے خاموشی سے باہر، شہر سے باہر میدان میں ایک غار کے اندر جا بیٹھی۔ وہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کے نور سے غار یک بارگی روشن ہو گیا اور ان کی ماں رونے لگی اس خوف سے کہ مبادا یہاں آ کر کوئی لڑکے کو مار نہ ڈالے۔ آخر لڑکے کو کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف روتی روتی چلی گئیں۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور دونوں ہاتھ کے انگوٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیے۔ خدا کے فضل و کرم سے انگوٹھے سے شہد جاری ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پیتے رہے اور کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے۔ ہر ہفتے ان کی ماں ان کے پاس جاتی اور ان کی زندگی اور پرورش سے حیران ہوتی، اور جب وہاں سے یعنی غار سے باہر نکل آتی تو اسی وقت غیب سے ایک پتھر آ کر غار کے منہ کو بند کر دیتا، اور جب ان کی ماں ان کے پاس آتی تو اس پتھر کو الگ کر کے انہیں دیکھ بھال کر کے چلی جاتی۔ اسی طرح 7 برس گزر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو قوم کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے خالق کو نہیں مانتے اور اپنی تمام حاجتوں اور مرادوں کو اپنی بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور بعض لوگ قوم میں ایسے بھی ہیں کہ کوئی ستاروں کو اور کوئی چاند کو پوجتا ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ان کو شرمندہ کرنے کی غرض سے آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں بھی ایک کو اپنا رب ٹھہرا لوں، مورتیوں میں سے یا ستاروں کو یا چاند کو یا سورج کو، چونکہ وہ پہلے بھی نادم ہو چکے تھے اور ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض تھی۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کرنے کے واسطے سب سے پہلے ایک ستارے کو اپنا رب ٹھہرایا،
لیکن وہ کچھ دیر بعد غروب ہو گیا تو جانا کہ یہ ایک حال پر نہیں ہے اور کوئی دوسرا اس پر حاکم ہے، اور اگر وہ رب مستقل ہوتا تو اعلیٰ حال سے ادنا میں کیوں آتا؟ پھر اس کے بعد چاند و سورج میں بھی عیب پایا تو سب کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کو اختیار کیا کہ جس کو ساری مخلوقات اپنا رب مانتی ہے اور وہی سب سے بڑا رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر نے کہا، اے میرے فرزند، میرا خدا تو سوائے نمرود کی اور کوئی نہیں، نمرود پر اللہ کی لعنت۔ حضرت ابراہیم نے کہا، اے میرے ابا جان، نمرود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا تو وہی ہو سکتا ہے کہ جو زمین و آسمان کو اور تمام جملہ مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے اور کہا، اے میرے ابا جان، تم کو اور ساری قوم کو بہت بڑی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ باپ نے بیٹے کی یہ بات سن کر کہا، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق اور کھیل کرتا ہے یا کسی اور سے یہ باتیں سن لی ہیں؟ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کی یہ باتیں سن کر جواب میں کہا، نہیں اے میرے ابا جان، بلکہ رب تمہارا وہی ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا، جس نے ان کو بنایا، اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باوجود سمجھانے اور بتانے کے آزر کسی طرح بھی نہ مانا اور اپنی گمراہی کی ضد پر اصرار کرتا رہا۔ آخر مجبوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا کہ اے میرے ابا جان، میں تمہارے بتوں کا کچھ علاج کروں گا۔ وہ لوگ روز عید شہر سے باہر جاتے اور ایک بہت بڑے میدان میں بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ یہ ان کا آبائی دستور تھا جس کو کرنا وہ نہایت ضروری سمجھتے تھے، اور اپنے بت خانے کے باطل معبودوں کو چھوڑ جاتے تھے۔ اپنے والد آزر کے اصرار کے باوجود حضرت ابراہیم نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ایک بت لے کر بت خانے میں پہنچے، سب بتوں کے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے اور ایک سب سے بڑے بت کی گردن پر اس بت کو رکھ کر باہر نکل آئے۔ شیطان ملعون یہ حال دیکھ کر اس بڑے میدان میں گیا جہاں وہ کافر لوگ اپنا جشن منا رہے تھے، ان کے پاس جا کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ تمہارے معبودوں کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ کافر مردود سب مغموم و حیران ہو کر اپنی سواریوں کی طرف دوڑے، اور انہوں نے چاہا کہ جلد سوار ہو جائیں، لیکن ان کی سواریوں کے جانور بھاگ گئے اور وہ ہاتھ نہ آئے۔ تب پشیماں ہو کر پیادہ ہی شہر میں آئے اور سیدھے اپنے بت خانے کی طرف پہنچے۔ وہاں جا کر جب انہوں نے اپنے بتوں کا حال دیکھا تو بہت زیادہ افسوس اور فکر میں مبتلا ہوئے۔ وہ سب کے سب بولے، یہ کام کس نے کیا ہے؟ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام جس نے بھی کیا ہے نہایت مذموم ہے، اور وہ سخت مجرم و ظالم ہے، ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان جس کا ذکر کیا جاتا ہے اور نام اس کا ابراہیم ہے، ہو سکتا ہے شاید وہی ہو، کیونکہ وہ نوجوان ہمارے پتھر کے جو معبود ہیں ان کا سخت دشمن ہے، اس لیے زیادہ گمان اسی نوجوان پر ہے۔ اس طویل گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ سب کے سب سخت غصے میں تھے، کہنے لگے، اس نوجوان کو سب لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ ہم سب لوگ اس نوجوان کو دیکھیں جس نے یہ جرت کی ہے۔ وہ سخت ظالم ہے، ہم سب اس کے ظلم کے خلاف گواہی دیں گے اور اسے سخت سے سخت سزا دلوائیں گے۔ یہ خبر بادشاہ نمرود تک بھی پہنچ گئی اور وہ بھی نہایت حیران اور پریشان ہوا۔ اس نے اپنی قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو مشورے کے لیے بلایا اور ان سے خوب مشورے کیے۔ آخر ایک تاریخ مقرر کر لی گئی جس میں اس دربار میں سب لوگ جمع ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سخت لہجے میں کہا، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ اور ہم لوگ زیادہ تر گمان بھی تم پر ہی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر برابر لوگ زور دے رہے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ خود اپنی زبان سے اپنے جرم کا اقرار کر لیں، لیکن یہ کام بذات خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا، بلکہ یہ کام تو اس ذات باری تعالیٰ کی طرف سے تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنے باطل عقائد پر نادم و پریشان اور شرمندہ ہوں۔
چنانچہ دربار الہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیوں اتنے بڑے معبود سے دریافت نہیں کرتے جو سب سے بڑا ہے اور اسی کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، حضرت ابراہیم نے ان لوگوں کو شرمندہ کرنے کے واسطے ان سے کہا کہ یہ چیز مجھ سے کیوں دریافت کرتے ہو؟ تم اپنے سب سے بڑے معبود سے کیوں نہیں دریافت کرتے؟ اگر وہ بولنے پر قدرت رکھتے ہیں تو وہ تمام ماجرا آپ لوگوں کو بتائے گا تاکہ آپ سب اس واقعے پر مطمئن ہو جائیں۔ انہوں نے نہایت ہی شرمندہ ہو کر جواب دیا کہ اے ابراہیم، بت بھی کبھی بولتے ہیں، وہ نہ سنتے ہیں نہ حرکت کرتے ہیں اور نہ وہ دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کا مایوسانہ جواب سنا اور خیال کیا کہ یہ سب لاجواب ہو گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، اگر تم کو عقل ہے تو اس ہستی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور یہ پتھروں کی بت پرستی چھوڑ دو۔ یہ کام بالکل فضول اور عبث ہے، اور تم کو ساری عمر عبادت کرنے کے باوجود کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ جب ان کافروں سے کوئی دلیل نہ بن سکی اور ہر بات میں وہ ناکام اور لاجواب رہے تو مجبوراً ان کے سرداروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالنے کی تجویز دربار نمرود میں پیش کر دی تاکہ وہ اتفاق رائے سے منظور ہو جائے۔ اور چونکہ بادشاہ نمرود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے باکی اور صحیح جواب سے عاجز آ چکا تھا، لہٰذا اس نے ان سرداروں کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے واسطے مشورے کے لیے دوسری مجلس طلب کر لی کہ جس میں یہ طے کیا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طریقے سے مارا جائے۔ کچھ ہی دنوں بعد بادشاہ نمرود کی طرف سے قوم کے سرداروں کو دوبارہ طلب کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کے لیے مختلف تجاویز پیش کی گئیں جن پر غور و خوض کیا گیا، لیکن ابھی صحیح نتیجہ پر نہ پہنچ سکے تھے کہ ایک بہت ہی معمر اور ضعیف العمر سردار نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسے مجرم کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ قوم کا کوئی دوسرا فرد اس قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اس نے کہا، میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ساری قوم لکڑیاں اکٹھی کرے اور بہت بڑے میدان میں جمع کی جائیں، اور ہر شخص اس کام کو اپنا قومی فریضہ سمجھے اور تھوڑی تھوڑی محنت و مشقت اٹھا کر لکڑیاں جنگل سے لا کر اس میدان میں رکھے جہاں اکٹھی کی جائیں، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں آ جائیں تو لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے۔ جب آگ اپنے شباب پر ہو اور شدید شعلہ مارتی ہو تو اسی وقت اس نوجوان کو کسی بلند جگہ سے منجنیق کے ذریعے اس آگ میں پھینک دیا جائے تاکہ پھر یہ نہ نکل سکے اور تمام قوم کو عبرت حاصل ہو۔ ساری قوم اس ضعیف العمر شخص کی بات پر متفق ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے انہوں نے یہی علاج سوچا۔ انہوں نے کہا کہ اس غرض سے ایک عمارت یعنی چار دیواری اٹھائی جائے جو چاروں طرف سے پختہ ہو اور اس کے اندر آگ کا ڈھیر جلایا جائے۔ چنانچہ نمرود نے اس چار دیواری کو بنانے کا فوری حکم دے دیا اور اس کی پیمائش کا اندازہ بھی بنانے والے کاریگروں کو دے دیا گیا تاکہ پیمائش کے مطابق عمارت بنائی جا سکے، اور وہ چار دیواری کی عمارت ایسی بنائی کہ اس کا احاطہ 12 کوس کا ہو اور اونچائی اس کی 100 گز کی ہو۔ چنانچہ اسی کے مطابق ایک چار دیواری تیار کر لی گئی۔ نمرود نے سارے ملک میں اعلان کر دیا کہ جو ہمارے دوست ہیں لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر جمع کریں۔ بادشاہ نمرود کے اس حکم کو پاتے ہی ہر شخص نے اپنے حوصلہ کے مطابق لکڑیاں لا کر اس دیوار کے اندر چاروں طرف جمع کی۔ پھر جب اس میں آگ لگا دی گئی تو اس کا شعلہ اس قدر اونچا ہوا کہ وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر جو پرندے اڑتے تو اس کی تپش سے جل بھن کر خاک ہو جاتے۔ اب کافروں کو یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے اس آگ کے اندر ڈالا جائے۔ اتنے میں ابلیس ملعون نے آ کر کافروں کو اپنی حکمت عملی بتائی کہ ایک اونچی جگہ تم سب مل کر بناؤ۔ انہوں نے منجنیق کے کاریگروں کو بلایا اور ان کاریگروں نے منجنیق تیار کی۔ اس سے پہلے یہ منجنیق کسی نے نہیں دیکھی تھی، اور یہ چیز ابلیس ملعون نے دوزخ میں دیکھی تھی۔ جب یہ ملعون منجنیق کو درست کر چکا تو اسی وقت درگاہ الہی سے آواز آئی، اے جبرائیل، آسمان کے سب دروازے کھول دو تاکہ سب فرشتے خلیل اللہ کو دیکھیں کہ دشمن کے ہاتھ میں نے دیا ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دشمن
ہمارے خلیل کو کس طرح جلاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کے سب دروازے کھول دیے۔ تب تمام ملائکہ یہ حال دیکھ کر سجدے میں آ گئے اور کہنے لگے، یا الہی، اس میدان میں ایک ہی موحد ہے جو تیری عبادت کرتا ہے اور ہر وقت تیرا نام زبان پر جاری رکھتا ہے۔ اس کو دشمن کے ہاتھ میں تو نے ڈالا ہے اور وہ اس کو آگ میں جلاتے ہیں۔ اسی وقت باری تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے فرشتوں، تم اگر چاہتے ہو تو اس کو امان دو۔ ابلیس نے منجنیق کو درست کر کے 400 رسیاں اس میں لگائیں۔ وزیر نے نمرود کو کہا کہ اپنا پیرہن اس کو پہناؤ، کیونکہ اگر وہ نہ جلے گا تو لوگ کہیں گے کہ ابراہیم پیرہن کی برکت سے نہ جلا۔ یہ صلاح ٹھہرا کر پیرہن نمرود مردود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھ کر 400 آدمیوں نے مل کر ایک بارگی زور لگایا۔ ابراہیم کے باپ آزر نے بھی آ کر کہا کہ مجھے بھی ایک رسی دو کہ اس کو میں بھی کھینچوں، اگرچہ وہ میرا فرزند ہے لیکن ہمارے دین کا مخالف ہے، اور وہ ایک رسی پکڑ کر کھینچنے لگا۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنے باپ کو منجنیق کھینچتے دیکھا تو کہا، یا الہی، میرا باپ بھی میرا دشمن ہے۔ اے میرے خدا، میں آج سب سے بیگانہ ہوں، سوائے تیرے مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ 4000 آدمی مل کر اس منجنیق کو کھینچتے تھے۔ کافروں نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر مولک آتش میں ڈال دیا۔ اسی وقت فرشتے آسمانوں کے یہ حال دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور بولے، یا رب، تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈال دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کو لے کر ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے ابراہیم، اگر تو چاہتا ہے تو میں ایک پر آگ پر ماروں اور دریائے محیط میں ڈال دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ بات خدا تعالیٰ نے فرمائی ہے یا نہیں جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ اور اے جبرائیل، جو خالق برحق نے فرمایا ہے وہ تم کرو، چونکہ میں اسی میں خوش ہوں جس میں میرا رب خوش ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے تو وہ جامہ ناپاک جو نمرود مردود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا گیا تھا وہ اسی گھڑی جل گیا، اور اس آگ میں جو زبردست شعلہ زن تھی حضرت ابراہیم کو کچھ بھی گزن نہ پہنچا سکی، کیونکہ آپ کے ساتھ رب العزت کا فضل و کرم تھا، جس کی وجہ سے آپ آگ جیسی چیز سے بھی محفوظ رہے۔ اور اسی وقت شعلہ مارتی ہوئی آگ مثل گلزار ہو گئی۔ اس باغ میں بلبل بھی ہزاروں کی تعداد میں اڑتی ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آئیں، اور ان بلبلوں نے بھی اسی باغ آتشی میں نشیمن بنائے۔ اور اسی وقت غیب سے آواز آئی، ہم نے کہا، اے آگ، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو ابراہیم پر، اور جن لوگوں نے ان کا برا چاہا تو ہم نے انہی لوگوں کو نقصان میں ڈالا۔ پھر اس میں ایک چشمہ پانی کا بھی جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک تخت بہشت سے بھی لا دیا، اور ایک اعلیٰ قسم کا پہناوا بہشت سے لا کر پہنا دیا، اور اسی تخت پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا۔ اور جس رسی سے ہاتھ پاؤں باندھ کر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا وہ رسی اسی آگ سے جل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک سر منہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آگ کا صدمہ نہ پہنچا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام بڑے متحیر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت ابراہیم کہنے لگے، کیا دیکھتے ہو؟ وہ بولے کہ مجھے بڑا تعجب ہے کہ ایسے وقت پر جو سخت مشکل وقت تھا، لوگ اس وقت سخت پریشانی کی وجہ سے نامعلوم کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ بفضل خدا ثابت قدم رہے اور اپنے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہ آنے دی، اور مجھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تعجب آیا، اور آپ کا صبر بھی عجیب صبر رہا کہ ایسے اہم مقام میں آپ نے سوائے خداوند کریم کے کسی سے کوئی بھی حاجت طلب نہیں کی اور نہ کچھ مدد مانگی، اور نہ اس کے متعلق کسی سے کچھ کہا۔ اس لیے یہ معجزہ اور رحمت خداوندی اللہ نے آپ کو بخشی، اور آپ سے پہلے ایسی عنایت کسی پر بھی نہ ہوئی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ جو درخت جلے تھے ان کی شاخیں تر و تازہ ہو کر میوے لے آئیں، اور حضرت ابراہیم کے چاروں طرف نرگس و بنفشہ کے پھول رہے، اور نمرود ملعون ایک مینار پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر
جب نظر ڈالتا ہے تو دیکھتے ہی بڑا حیران اور پریشان ہوا، اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اتنی کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کی گئیں اور اتنی بلند شعلہ زن آگ میں ڈالا گیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بھی آگ سے گزند نہ پہنچی۔ یہ دیکھ کر وہ ملعون کہنے لگا، افسوس، میری ساری محنت برباد ہوئی۔ تب وہ ملعون حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر پھینک پھینک کر مارنے لگا، اور بحکم خدا وہ پتھر جو نمرود مردود پھینک رہا تھا ہوا میں معلق ہو گئے، اور ایک گہرے ابر نے آپ پر سایہ بھی کر دیا، اور اس ابر سے اتنا پانی برسا کہ اس پانی سے آتش نمرود بالکل بجھ گئی، اور اس کا وزیر حامان اس بلند مینار پر چڑھ کر بآواز بلند کہنے لگا، اے ابراہیم، ایسی آگ سے تمہیں نجات تمہارے خدا نے بخشی اور تمام عالم میں بزرگ بنایا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، تیرا خدا بڑا بزرگ ہے کہ اس نے شدید شعلہ مارتی ہوئی آگ سے تمہیں محفوظ رکھا۔ اور یہ کہتا ہوا نمرود مردود اپنے گھر چلا گیا۔ چند روز وہ اسی فکر میں رہا اور کسی سے کچھ نہ بولا۔ نمرود بہت زیادہ متفکر رہنے لگا اور اپنے دل میں ہر وقت سوچتا کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آؤں، کیونکہ ابراہیم فی الحقیقت سچے نبی ہیں اور سچے رسول معلوم ہوتے ہیں۔ پھر وہ ملعون اس بات سے بھی خوف کرتا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو میری کل بادشاہی برباد ہو جائے گی اور پوری قوم میری دشمن ہو جائے گی۔ پھر کچھ اپنے دل میں احساس کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا، میں تمہارے خدا کے واسطے کچھ قربانی دینا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تمہاری قربانی منظور نہیں ہوگی۔ تمہاری قربانی اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ نمرود کہنے لگا، میں قربانی کروں گا چاہے قبول ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد اس کے کارندے اس کے حکم سے 4000 گائیں لائے اور ان سب کی قربانی کی گئی۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، میں تمہیں خزانے دیتا ہوں کیونکہ میں نے تم کو اپنی آنکھوں سے تمہارا حال دیکھا ہے۔ وہ نہایت ہی تعجب والی بات تھی، اور تم کو اس سے اتنی بڑی کرامت بخشی جو آج تک کسی کو بھی عنایت نہیں کی گئی۔ نمرود کا خیال سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے ملعون، میرا خدا جو دیتا ہے وہ بے عوض دیتا ہے، اور جو مال تیرے پاس ہے اسی کا دیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس سے چلے گئے۔ پھر وزیر حامان نے نمرود بادشاہ سے کہا کہ ابراہیم نے وہ بزرگیاں بسبب آتش پرستی کے پائی ہیں، اور اسی طرح کی چند باتیں اس نے کہیں کہ آگ ایک فرشتہ ہے، جسے وہ چاہتا ہے عذاب کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں کرتا۔ حامان کے کہنے کے مطابق اگر خیال کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک آتش پرست ہوئے۔ وزیر حامان ملعون یہ باتیں نمرود سے کہہ ہی رہا تھا کہ ذرا سی آگ کہیں سے اڑ کر اس کی آنکھ میں جا گری۔ اس مردود کی آنکھ جل گئی اور وہ اس آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے سخت پریشان ہو گیا، اور وہ آنکھ اس کی روشنی سے بالکل محروم ہو گئی۔ نمرود کی بیٹی بالا خانے پر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ایسی حشمت و رونق کے ساتھ آگ میں تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کنارے پر اس کے چشمے جاری ہیں، اور چاروں طرف اس کے گل و بنفشہ و نرگس و ریحان کھل رہے ہیں، اور جو پتھر کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر پھینکے تھے وہ تمام پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر معلق مانند ابر کے ایستادہ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا بلند آواز سے نام پڑھ رہے ہیں۔ نمرود ملعون نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تو نے وزیر حامان کو بھی دیکھا؟ یہ بات سن کر اس نے حامان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ خاک میں پڑا ہوا اپنی آنکھ کی سوزش سے لوٹ رہا ہے۔ پھر نمرود نے اپنی بیٹی سے پوچھا، تو نے ابراہیم کو دیکھا؟ وہ بولی، ہاں، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور میں حیرت میں رہ گئی۔ یہ کیفیت دیکھ کر اس نے اپنے باپ نمرود سے کہا کہ اے میرے ابا جان، حضرت ابراہیم اس مرتبے پر اور حامان اس عذاب میں مبتلا ہے۔ اے میرے ابا جان، آپ کیوں چپ کے بیٹھے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے کہ ابراہیم کا خدا برحق ہے؟ تب نمرود نے اپنی بیٹی کو جھڑک کر کہا، چپ رہ، اور یہ کہہ کر وہ ملعون اپنے وزیر حامان کے پاس چلا گیا، اور اس کے بعد نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت ابراہیم سے بولی، اے ابراہیم، تو مجھ پر کرم کر، میں تیرے خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ تب
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایمان کی راہ بتائی اور یہ کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ۔ جب اس نے یہ کلمہ پڑھا تو وہ لڑکی مومنہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اپنے باپ کو بھی اس کلمہ کی دعوت دوں گی۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بہت بہتر ہے۔ وہ اپنے باپ سے جا کر بولی کہ کیوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو، اور میں ان کے دین سے مشرف ہو چکی ہوں، اور حضرت ابراہیم کا خدا برحق ہے اور تمہارا خدا باطل ہے۔ تب اس کے باپ نے اس کو مارنا چاہا۔ اچانک ایک ابر آیا اور اس کو وہاں سے اٹھا کر کوکاف کے پاس لے جا کر رکھا، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ ہوا اٹھا کر لے گئی اور وہ لڑکی اسی دن سے خدا کی عبادت میں مشغول ہے۔ خلق اللہ جب اس ماجرے سے آگاہ ہوئی، ہدایت ازلی جس کے ساتھ تھی وہ اپنا پاؤں اس آگ میں رکھ دیتا، وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آتا اور مسلمان ہو جاتا تھا۔